الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام گائیڈنس ٹو اللہ میں آپ سب کا استقبال ہے. اسلامی نظام زندگی میں طہارت اور پاکیزگی کو بہت اہمیت حاصل ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے ہر وقت ہر آن پاکی اور صفائی کا خیال کریں. اللہ پاک نے بیان فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 222، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالی توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیے نا کہ ایک مسلمان جب استنجا کرنے جاتا ہے، پیشاب اور پیخانہ کرتا ہے، تو اس وقت اس کو حکم ہے کہ پانی سے استنجا کرے. یہاں تک کہ اہل قباء جو پانی کے ساتھ ساتھ ڈھیلے سے بھی استنجا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کو ان کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف میں فرمایا سورہ التوبہ آیت نمبر 108، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکی اور صفائی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے. آج نئی تہذیب میں پانی کے بجائے ٹوائلٹ کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے، ٹوائلٹ پیپر کا. حقیقت میں آج اطباء کہتے ہیں کہ ٹوائلٹ پیپر کی وجہ سے بہت ساری خطرناک بیماریاں عام ہو رہی ہیں، جن میں سر فہرست شرمگاہ کا کینسر ہے. اسلام میں پاکی اور صفائی کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی اور صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے. اور پھر نماز سے پہلے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بدن کی پاکی کا خیال رکھے، اپنے کپڑے کی پاکی کا خیال رکھے، اور جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کی پاکی کا خیال رکھے. گویا کہ نماز سے پہلے 3 چیزوں کی پاکی کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے پاکی اور صفائی کی خاطر ہی اسلام نے مسواک کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے پر ابھارا. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. اگر میری امت پر شاق نہ گزرتا، گرا نہ گزرتا، تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. صفائی اور ستھرائی کی خاطر ہی اسلام نے خصال فطرت کا حکم دیا ہے، جیسے ناخن کاٹا جائے، مونچھ تراش لیے جائیں، ختنہ کیا جائے، بغل کے بال صاف کیے جائیں، اور ناف کے نیچے کے بال صاف کیے جائیں. محترم ناظرین، ہماری بات جاری رہے گی لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. محترم ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گائیڈنس ٹو اللہ. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا غط الاناء واوق السقا، اپنے برتنوں کو ڈھک کر رکھو اور اپنے مشکیزہ کے منہ کو بند کر کے رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کے اندر آسمان سے وبا اترتی ہے. جس برتن سے گزرتی ہے جو ڈھکا نہیں ہوتا، جس مشکیزے سے گزرتی ہے جس کا منہ بند نہیں ہوتا، اس میں وہ بیماری داخل ہو جاتی ہے. دیکھا کیسی صفائی اور ستھرائی کا حکم دیتا ہے اسلام کہ برتن کو ڈھک کر رکھیں، پانی کے برتن کو بھی ڈھک کر رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی وبائیں اس میں داخل ہو جائے اور اس طرح سے ہم بیماری کے شکار ہوں. اسلام 5 وقتہ نمازوں میں
وضو کرنے کا حکم دیتا ہے. جسم کے جو ظاہری اعضاء ہیں اس کو ہم 5 مرتبہ دھلتے ہیں، جس کے اندر صفائی اور ستھرائی کا اہتمام ہے. یہاں تک کہ اگر ہم سو کر اٹھتے ہیں تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنے پانی کے برتن میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈالیں جب تک کہ اسے دھل نہ لیں. اگر کتا ہمارے برتن میں منہ ڈال دیتا ہے تو اسلام حکم دیتا ہے کہ اسے 7 مرتبہ دھلیں، اور پہلی مرتبہ مٹی سے. سوال یہ ہے کہ اسلام نے پاکی اور صفائی کا اتنا اہتمام کیوں کیا؟ اس لیے کہ پاکی اور صفائی دعوت کے راستے میں بہت کارگر ثابت ہوتی ہے. یہاں پر ہم ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہیں گے. شیخ عبدالعظیم المدنی حفظہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا. کہتے ہیں کہ میں مدھیہ پردیش کے ایک جلسے میں شریک ہوا تو وہاں پر میری ملاقات ایک نئی مسلم سے ہوئی. وہ برہمن گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. میں نے اس سے پوچھا کہ آخر آپ کے اسلام قبول کرنے کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے اسلام قبول کرنے کا سبب معمولی ایک نیکی ہے جو میں نے ایک مسلمان کے اندر دیکھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے مسلم دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر کہیں جا رہا تھا. راستے میں میرے دوست نے روکا، میں نے موٹر سائیکل روک دی. وہ اترا اور راستے میں ایک نوکدار پتھر دیکھا جسے اس نے ہٹا دیا، پھر آ کر کے بیٹھا اور کہا کہ اب چلو. میں نے کہا معمولی تم نے اس سے پتھر کو ہٹانے کے لیے مجھے رکوا دیا؟ یہ کام تو میونسپل والوں کا ہے اور تم اس کام کے لیے مجھے رکوا رہے ہو. اس نے کہا کہ یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر ہم راستے سے گزر رہے ہوں اور وہاں پر کوئی نقصان دہ چیز پائی جاتی ہے تو ہمیں حکم ہے کہ اس کو دور کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نقطہ تھا جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اسلام کے اس نبی کا مطالعہ کروں، ان کی زندگی کا مطالعہ کروں. اس طرح سے میں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور الحمدللہ مسلمان ہو گیا. دیکھا آپ نے کیسا اثر ہوتا ہے پاکی اور صفائی کا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم پاکی صفائی کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے. ضرورت ہے اس کی طرف دھیان دینے کی. کویت کی دھرتی پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پاکی صفائی کا بہت اہتمام ہوتا ہے. باضابطہ سڑکوں پر کچرے کے ڈبے رکھے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ کچرا ادھر ادھر پھینکتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پاکی صفائی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ دوسروں کے لیے بھی اس کے اندر دعوت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پاکی صفائی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم ناظرین، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.